62 ہے آج حدیث بخاری حدیث کتاب العلم میں ہم حدیث نمبر 82 میں پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور باب نمبر ہے 22۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد۔ اوکے انشاءاللہ۔ تو باب ہے فضل العلم، علم میں فضل کا۔ اب یہاں پر یہ جو فضل ہے نا، فا داد لام، فضل، لفظ فضل جو ہوتا ہے اس کا معنی جو لغت میں ہے وہ کیا ہے؟ بچی ہوئی چیز، زائد چیز، ٹھیک ہے۔ انسان کی ایک ضرورت پوری ہو جانے کے بعد جو چیز بچ جاتی ہے اس کو فضل کہتے ہیں، یا انسان کو اس کا حق ہے اس سے زیادہ دینا اس کو فضل کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو فضل کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ ہمارا حق نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہم کو جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اور فضیلت کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ فضیلت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر کسی چیز کو کسی سے زیادہ دینا۔ جیسے فضیلت، جب ہم کسی چیز کو فضیلت دی جاتی ہے تو اس کو دوسروں سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ اللہ نے کبھی کسی چیز کو زیادہ فضیلت دے دی یا کسی انسان کو زیادہ فضیلت دی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے جو چاہے عطا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو فضل کا مطلب لغوی معنی میں لیا ہے امام بخاری نے، کیونکہ باب علم کی فضیلت کا ہم نے پہلے پڑھا کہ علم کی فضیلت جو ہے وہ ہم نے پڑھ لی پہلے کہ علم کی کیا فضیلت ہے، لیکن یہاں پر علم کی فضیلت بیان کرنے کے بجائے باب میں امام بخاری اس کو لغوی معنی میں لے رہے ہیں۔ تو پھر ہم کیسے اس کا ترجمہ کریں گے؟ باب فضل علم کا ترجمہ کیسے ہوگا کہ بچا ہوا علم، کسی کا بچا ہوا علم۔ اب بچا ہوا علم کیا ہے؟ کسی کا زائد علم، کسی کو زیادہ دے دینا علم کا۔ تو یہ چونکہ اس کے تحت جو حدیث لائے ہیں امام بخاری، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب کا ذکر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ پیا سیر ہو کر، اور پھر اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر فاروق کو دے دیا۔ تو امام بخاری اس معنی میں فضل کو لائے ہیں کہ بچا ہوا علم جو ہے، دودھ کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے کی، تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو نبوت کا علم ملا آپ کو، اس میں سے کچھ حصہ حضرت عمر فاروق کو بھی دیا گیا۔ تو یہ اس معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو کیسے سمجھیں گے کہ باب فضل العلم میں کہ علم جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اگر حاصل ہو، انسان خود خوب حاصل کرے اور پھر جب وہ اس کو آگے دیتا ہے تو گویا علم کا کسی اور کو بھی دینا، اپنے علم سے کسی اور کو بھی فائدہ پہنچانا، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم مزید باب کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ امام بخاری کا کیا مقصد ہے اس باب سے، تو دیکھیں اگر ہم پیچھے غور کریں تو پچھلے باب میں کیا تھا کہ علماء جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو علم بھی چلا جائے گا، اور اگر سارے علماء چلے جائیں گے تو دنیا میں جہالت پھیل جائے گی۔ تو اب امام بخاری نوے ہمیں بتا رہے ہیں کہ فائدہ بھی بتا رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کو دیا جاتا رہے گا، اور یہ دیے جانے کی چیز ہے۔ تو گویا کہ جب تک یہ ہوتا رہے گا کہ علم، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کا فیصلہ نہیں کریں گے، علم جو ہے وہ لوگ علم حاصل کر کے اس سے ایک کے علم سے دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو گویا ہمیں یہاں پر علم کا دوسرا مقصد پتہ چل رہا ہے کہ ایک سیکنڈ،
کہ پیچھے سے ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ دنیا سے علم اگر چلا گیا تو جہالت پھیل جائے گی، علم والے چلے جائیں گے، علماء چلے جائیں گے تو جہالت پھیل جائے گی. اور یہاں پر یہ فائدہ ہے کہ علماء کی موجودگی کا فائدہ ہے کہ دنیا میں جب تک علماء رہیں گے تو اس سے علم آگے دوسروں کو پہنچتا رہے گا. ٹھیک ہے، ہمیں یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ گویا یہ لازم اور ملزوم ہے. جب علم اللہ کسی کو دے تو وہ علم سو ہے انسان اپنے حد تک نہ رکھے، اس کو آگے بھی پہنچاتا رہے. تو جب تک علماء ہیں دنیا میں، جب تک علم جو ہے وہ آگے پہنچتا رہے گا. تو یہ باب ہے، امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے. تو اب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں. حدثنا ہم کو بیان کیا، سعید ہم کو بیان کیا، سعید بن عفیر سعید بن عفیر نے ہم کو بیان کیا. قال حدثنی لیث، انہوں نے کہا مجھے لیث نے بیان کیا. ہاں ماشاء اللہ سیدہ، آپ نے بہت اچھے ورڈنگ میں اس کی تعریف کی ہے. میں نے ابھی دیکھا کہ we should keep our knowledge alive and pass on. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. تو حدثنی عقیل عن ابن شہاب، انہوں نے ابن شہاب سے بیان کیا. اور جو عقیل جو ہے ان کا نام ہے ابن خالد ایلی. ٹھیک ہے، عن ابن شہاب عن حمزہ ابن عبداللہ ابن عمر. تو یہ حمزہ جو ہے وہ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت عمر کے پوتے ہیں. عن ابن عمر، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں. ان ابن عمر قال، حضرت ابن عمر نے کہا، سمعت، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین انا نائم. اس بینا کا مطلب ہوتا ہے، بین ہوتا ہے دوران، کسی چیز کے بیچ میں ہونا. تو بینا کا مطلب اس دوران انا جب کہ میں، نائم میں سویا ہوا تھا، اتی تو میں دیا گیا. اتی تو یہ فعل مجہول ہے. اتی تو مجھے میں دیا گیا، یعنی کس نے دیا یہ نہیں پتا ہمیں یہ، جیسے جب ہمیں یہ کہنا ہو کہ مجھے کوئی چیز دی مگر کس نے دی نہیں معلوم، نہیں بتا رہے ہم، تو اتی تو یہ پیسو ہو جاتا ہے. میں دیا گیا، بقدحی قدح کہتے ہیں پیالے کو، مجھے پیالہ دیا گیا، لبن دودھ کا پیالہ دیا گیا، پس شربت میں نے پیا، حتی یہاں تک کہ، انی بے شک میں، لارا میں نے دیکھا، الریا ہاں بالکل الریا ہے، ریا کہتے ہیں را واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سبز ہو جانا، کسی چیز کو سرسبز ہو جانا، کسی چیز کا سیراب ہو جانا. خوشحالی اور زیادتی کے لیے، زیادتی نعمت کے لیے بھی اس کو بولا جاتا ہے. تو میں سیراب ہو گیا، یعنی میں نے جب میں نے دودھ پیا تو میں نے دیکھا کہ میں سیراب ہو گیا، اتنا دودھ پیا کہ میں سیراب ہو گیا. یخرجو نکل رہا تھا، فی اظفاری میرے ناخنوں سے، اظفار ظفر کی جمع ہے. تو میں نے دیکھا کہ میں نے اتنے حد تک دودھ پیا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکلنے لگی، یعنی میں اتنا تازہ دم ہو گیا. انسان دودھ جو ہے یہ ایسی غذا ہے جس سے انسان تازہ دم ہو جاتا ہے. تو اس کی تازگی جو ہے وہ ایسا لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے ناخنوں تک پہنچ گئی. یعنی ناخن جو ہے وہ انسان کے جسم کا آخری حصہ ایک طرح سے ہوتا ہے نا. تو بالکل سیر ہو کے، بالکل
پوری طرح سے بھر کے میں نے دودھ پیا. پھر پھر اعطیتو میں نے دیا، عطا سے ہے میں نے دیا، فضلی دیکھیے یہاں یہ اس وجہ سے باب باندھا ہے، فضلی میرا بچا ہوا. تو فضل جو ہوتا ہے وہ زیادہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا استعمال کرنا چاہا اس سے کر لینے کے بعد جو بچا اس کو عمر ابن الخطاب، میں نے اپنا جو بچ گیا وہ میں نے عمر ابن الخطاب کو دے دیا. قالو کہا، صحابہ کرام نے پوچھا، فما تو کیا، اول تہو اول ہے حمزہ واو لام، یہ تعویل کیا ہوتی ہے؟ خواب کی تعبیر کرنا، غور و فکر کر کے معنی نکالنا. ٹھیک ہے، تو کیا تعویل کی اس خواب کی آپ نے کیا تعویل کی یا رسول اللہ؟ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلم، اس کا مطلب ہے قرآن اور حدیث کا علم یا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا علم. العلم ہے نا، تو العلم اللہ کی طرف سے جو علم آیا ہے نا وہ مطلب نکالا، یعنی دودھ کے پینے کو علم ملنے سے تعبیر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس حدیث سے ہمیں کافی مسائل بھی ملتے ہیں اور اس سے فائدے مل رہے ہیں ہمیں. تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کیا کیا باتیں ہم نے اس سے سیکھی. تو اس میں ہمیں ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواب کا ہونا، خواب آنے کا، یعنی خواب کی حیثیت ہے کوئی. خواب جو ہے سچے ہو سکتے ہیں. سچے خواب کا آنا، جب انسان سوتا ہے تو اس کو بعض اوقات خواب آتے ہیں جس کا کوئی میننگ نظر نہیں آتا، بلکہ وہ ڈسٹربنگ قسم کے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جزاک اللہ خیر. تو میں سمجھی نہیں فسیہ آپ کا کویسچن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خواب میں، ہاں خواب میں دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو خواب جو ہیں یہ ہمیں دوسرے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ خواب وحی کا حصہ ہوتے ہیں. رسولوں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، اور وحی کا 40واں حصہ کہا جاتا ہے خواب کو. تو یعنی کہ اب جو ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب اللہ کی طرف سے وحی تو نازل نہیں ہوگی، لیکن سچے خواب اللہ جسے چاہے اسے دکھا دے تو وہ بھی ایک طرح سے وحی کا سمجھ لے کہ 40واں حصہ ہے. اور وہی لفظ وحی جو ہے وہ صرف انبیاء کے لیے استعمال نہیں ہوا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے شہد کی مکھی کو وحی کی، تو وحی سے مطلب خفیہ اشارہ ہوتا ہے. تو یہ اشارہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ انسان کو سچے خواب میں ہو سکتا ہے. یہ ہمیں ایک مسئلہ ثابت ہوا. ٹھیک ہے، پھر خواب میں جب دودھ پینے کا اگر انسان دیکھتا ہے تو اس کی کیا معنی ہے، تو اس پہ علماء نے بھی کچھ باتیں کی ہیں اور مختلف احادیث سے بھی ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے. تو ایک حدیث، دوسری حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دودھ کو فطرت سے تعبیر کیا گیا ہے. جو ہماری فطرت ہے، انسان کی فطرت، جو اللہ کی پہچان جو ہماری فطرت میں، ایک حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر بچہ توحید کو جانتا ہے. جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا، یہ فطرہ ہے، اور یہ ہر بچے کے اندر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے ماں باپ کی تعلیم اور تربیت سے اس کے اندر دوسرے آئیڈیاز آتے ہیں. تو دوسری یہ حدیث ہے، حضرت جبرائیل نے، حدیث کا ٹکڑا ہی میں بتا رہی ہوں آپ کو، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے لیے آپ کو لے کر جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے گئے تھے. ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو قبول کیا. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا، الحمدللہ الذی ہداک لفطرہ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو فطرت کی ہدایت دی.
تو اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی امت بھی فطرت پر ہوگی. تو توحید کا جو احساس ہمارے دلوں میں ہے، جو توحید کا یقین ہمارے دلوں میں ہے، وہ فطرہ ہے. تو دودھ کو فطرہ سے، یعنی اگر انسان خواب میں دودھ کو قبول کرتا ہے تو وہ گویا کہ فطرت سلیم اس کی ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ماننے والا ہوتا ہے، توحید کو ماننے والا ہوتا ہے. تو دودھ سے ایک معنی یہاں پر علم کیا گیا، دوسرا فطرہ کیا گیا. یہ تو سنت سے میں بتا رہی ہوں، حدیثوں سے ہمیں یہ ملتا ہے. مگر علماء نے جو اس کے علماء ہیں جو یہ علم میں بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، انہوں نے مختلف معنی کیے ہیں کہ دودھ جو ہے، اگر انسان اونٹ کا دودھ پی رہا ہو خواب میں تو وہ ایک نشان ہے کہ اس کو حلال مال اور علم اور حکمت کا ملنے کی پیشین گوئی ہے. جیسے اسی طرح اگر گائے کا دودھ پیے تو شادابی، رزق حلال اور فطرت کی نشانی ہے کہ وہ انسان رزق حلال ملے گا اس کو، اور وہ فطرت پر ہوگا اور وہ خوشحال ہوگا، یعنی اچھی زندگی کی نشانی ہے. اسی طرح بکری کا دودھ پینا مال اور سرور اور صحت، جسمانی صحت کی طرف، ہاں بالکل جسمانی صحت کی نشانی ہے. اسے جنگلی جانوروں کا دودھ اگر نظر آئے تو دین میں شک، کسی انسان کو دین میں شک ہوتا ہے، اس کو یہ خواب آ سکتا ہے کہ وہ جنگلی جانور کا دودھ پی رہا ہے. کسی درندے کا، جو جیسے شیر ہے، چیتا ہے، جو انسانوں کو کھا جانے والے جانور ہیں، کسی درندے کا دودھ پینا ناپسندیدہ چیز ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے انسان کو اچھی خوشخبری یا اچھی نشاندہی نہیں ملتی. البتہ شیرنی کا دودھ اگر پیتا ہے تو اس سے مال اور عہدہ ملنے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے دشمنوں کی پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کی دشمنی ہوگی. تو یہ سارے علماء نے غور و فکر کر کے کیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن خلاصہ ان سب باتوں کا کیا ہے کہ دودھ جو ہے وہ ایک پاکیزہ رزق ہے، ٹھیک ہے. اور دودھ ایک ایسی غذا ہے کہ اگر انسان کو کچھ اور نہ بھی ملے تو انسان کو صرف دودھ ہی مل رہا ہے تو اب بھی وہ گرو بھی ہوگا اور وہ سروائیو بھی کرے گا، ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسی جگہ پر انسان ہے جہاں اس کو کچھ اور نہیں مل رہا، صرف دودھ ہی مل رہا ہے. دیکھیں ایک بچے کی 2 سال تک بچے کی غذا دودھ بنتی ہے، تو دودھ ایک مکمل غذا ہے. تو دودھ کے جس طرح دودھ جسم کی غذا ہے، اسی طرح علم جو ہے وہ روح کی غذا ہے. تو دودھ سے جس طرح انسان جو ہے وہ کمپلیٹ نرشمنٹ حاصل کرتا ہے، اسی طرح ہماری روح جو ہے وہ علم کے بغیر نرش نہیں ہوتی. اس کو نرشمنٹ کے لیے وحی کا علم، قرآن اور حدیث کا علم ضروری ہے. تو یہ سارے مشابہت دودھ اور علم میں ہے. پھر اس خواب سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا علم ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم، اپنا خواب اپنے سے کمتر درجے کے لوگوں کو سنایا، یعنی صحابہ کرام کا درجہ آپ سے کم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا خواب سنایا. اور دوسری جگہ سند سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ لوگ اس کی کیا تعویل کریں گے، ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام نے کہا تھا واللہ عالم، یا اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے کمتر درجے والے یعنی کہ صحابہ کرام کو اپنا خواب سنایا تو ہم اور تعبیر کا پوچھا، تو گویا کہ کوئی انسان بڑے عہدے کا ہے وہ بھی اپنے سے کمتر لوگوں کو خواب کی تعبیر پوچھ سکتا ہے، اس کو اپنا خواب بتا سکتا ہے. پھر ایک پتہ یہ چلتا ہے کہ استاد کا سکھانے کا طریقہ کہ بجائے سیدھے پہلے سکھائے وہ خود سوال کرے شاگردوں سے اور ان کو ایک طرح سے تیار کرے جواب کے لیے.
پھر ایک اور مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ طالب علم کا ادب پتہ چلتا ہے کہ وہ استاد کے بعض اوقات استاد سے بڑھ چڑھ کر بات بتانے کے بجائے اس کی طرف ہی علم کا کر دے، جس طرح سے صحابہ کرام کہتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں، تو یہ ان کا ادب ہوتا تھا۔ پھر مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ خواب میں ضروری نہیں کہ مستقبل کی پیشین گوئی ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ کبھی ماضی اور حال کی بات بھی ہو سکتی ہے، کبھی مستقبل کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہوئی تھی، پہلے سے آپ کے پاس علم آ چکا تھا اور ابھی نزول ہو رہا تھا قرآن کا، تو گویا کہ یہ یہاں ماضی اور حال کی بات ہے، مستقبل کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دودھ پینا تھا، آپ کا جو علم ملنا تھا، وہ آپ کو آلریڈی مل چکا تھا، نبوت کا علم، اور آپ کو مزید وہی کا نزول ہو رہا تھا۔ تو اس میں خواب میں یعنی کہ زمانہ ضروری نہیں ہے کہ مستقبل کا ہی ہو، یہ ثابت ہوتا ہے اس سے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بچا ہوا دودھ دینے سے حضرت عمر کے علم کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے کہ نبوت کا جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اس میں سے کچھ حصہ حضرت عمر فاروق کو بھی ملا اللہ کے فضل سے، اور وہ زیادہ تر وہ خاص علم جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا تھا وہ سیاست اور سعادت کا علم تھا، کیونکہ 12 سال خلافت رہی حضرت عمر فاروق کی، اور اس میں ان کو مکمل کنٹرول تھا حکومت کا، اتنی بڑی پھیل گئی تھی سلطنت اسلامیہ، لیکن حضرت عمر کے مخالف کوئی بھی نہیں اٹھا تھا، کوئی بغاوت نہیں ہوئی تھی، مکمل اطاعت حاصل تھی ان کو۔ ان کے تمام جتنے بھی گورنرز انہوں نے بنائے، جتنے عہدیدار بنائے، سب کی مکمل اطاعت حاصل تھی، اور یہ زبردست کنٹرول یہ ایک سیاست اور سعادت کی نشانی تھی جو نبوت کے ان میں سے حضرت عمر کو دی گئی تھی۔ تو یہ سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں اس حدیث سے۔ پھر امام بخاری نے خود بھی کچھ مسائل ثابت کیے ہیں دوسری جگہوں پر اس کو لا کر، تو اس حدیث کو 3681 نمبر میں لائے ہیں، جس میں اس میں فضائل صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لائے ہیں، اور باب باندھا ہے مناقب عمر بن خطاب کے مناقب، ان کے فضائل، تو یہ باب باندھا ہے۔ پھر دوسری جگہ پر لائے ہیں 7006 کتاب التعبیر میں لائے ہیں، کتاب التعبیر، تعبیر خوابوں کی تعبیر کرنا، خوابوں کا مطلب نکالنا، تو اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ خواب میں دودھ کا پینا، تو دودھ پینے سے تعبیر جو ہے علم اور سعادت ہے۔ پھر 7007 حدیث پر انہوں نے باب باندھا ہے کتاب التعبیر میں، خواب میں سیر ہو کے دودھ پینا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، تو آپ کا علم تمام انسانوں سے زیادہ تھا۔ تو گویا اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ علم جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان تھوڑا سا لے کے اس کو انف نہ سمجھے، بلکہ اس کو لیتا رہے جب تک اس کی زندگی ہے، جب تک اس کے لیے پاسبل ہے، وہ علم کو لیتا رہے، کیونکہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ پیا کہ اس کی تازگی آپ کے ناخنوں سے ڈرپ ہو رہی تھی، یعنی کہ بہہ رہی تھی۔ تو علم جو ہے وہ ایک ایسی نعمت ہے جس کو انسان جب تک لے سکتا ہے، جب تک زندگی ہے وہ اس کو لیتا رہے۔ پھر اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس حدیث میں۔ حضرت عمر نے تمام علوم اور خصوصاً سیاست میں اور تدبیروں میں بے نظیر تھے۔ آپ چار جو ہیں وہ خلفائے راشدہ کہلاتے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ مگر ان چاروں میں جو خلافت حضرت عمر کو جو رتبہ حاصل ہوا، ان کی خلافت میں جو اسلام کو عظمت اور شان ملی، وہ بے نظیر تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ رتبہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر کتاب التعبیر میں ہی اپنا بچا ہوا کسی کو دینا خواب میں، تو اس میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا بچا ہوا حضرت عمر کو دیا تھا، اور حضرت عمر کو نبوت کے علم کا کچھ حصہ ملا،
تو یہ باب باندھا ہے. پھر کتاب التعبیر میں 7032 میں خواب میں پیالہ دیکھ ملنا. جب کسی کو پیالہ دیا جاتا ہے تو اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے علماء نے مختلف تعبیریں کی ہے کہ جب خواب میں کوئی انسان ایسا دیکھے کہ اس کو کسی چیز کا پیالہ دیا گیا تو اس سے ایک مطلب یہ نکالا گیا کہ بیوی یا بیوی کے خاندان والوں کی طرف سے مال ملنے کی پیشین گوئی یا اس کی جس سے بشیرت ہے کہ بیوی یا بیوی کے خاندان کی طرف سے مال مل سکتا ہے اس کو. پھر اگر شیشے کا پیالہ ہو تو اس سے مخفی امور کو ظاہر ہونے کی دلالت کرتا ہے کہ کوئی چھپی ہوئی بات جو ہے وہ اس پر واضح ہو جائے گی. خواب دیکھنے والے کو یا جس کے بارے میں اس نے خواب دیکھا اور اس کو شیشے کا پیالہ دیا گیا تو گویا اس کو کوئی مخفی امور کی بات اس پر ظاہر ہو جائے گی. اور اسی طرح نمبر 3 اگر سونے یا چاندی کا پیالہ ہو تو پھر تعریف اور عزت ملنے کے لیے کی دلالت کرتا ہے کہ جس کو پیالہ دیا جاتا ہے سونے یا چاندی کا اس کی تعریف ہوگی, اس کو عزت نصیب ہوگی. تو یہ علماء نے مختلف غور و فکر کر کے اور احادیث اور حدیث سے اور اپنے اخذ کیا ہے, کیونکہ خواب کی تعبیر جو ہے نا وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی خاص ہو, کوئی ذہین انسان ہے جس کو دین کا علم بھی ہے تو اس سے خواب کی تعبیر پوچھی جا سکتی ہے, اور اگر وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ بتائے گا, جو کیونکہ تعبیر صرف تعبیر ہوتی ہے, وہ اس کا پورا ہونا اللہ پر ہوتا ہے. لیکن انسان اس طرح پوچھ سکتا ہے کسی سے خواب کی تعبیر. تو مگر خواب کے بارے میں تھوڑا سا یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کو خواب اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں, اور برے خوابوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان کو حلم کہا جاتا ہے, حلم. اور جب سچے خواب ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں, اور سچے خوابوں کو رؤیا, را واو را حمزہ اور یا الف یا, رؤیا, ان کو رؤیا کہا جاتا ہے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو اب اس کے بارے میں یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی انسان برا خواب دیکھے رات کو تو کروٹ بدل کر اللہ سے شیطان مردود یعنی اللہ سے پناہ حاصل کرے کہ شیطان مردود کے شر سے, اور کروٹ بدل کر, اور اس کے بارے میں جیسے تھو 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 کر کے دعا بھی ہے. میں نے دعا اس کی مجھے انشاءاللہ میں ڈھونڈوں گی, مجھے آج نہیں ملی تو میں نے, لیکن اس کے لیے دعا سکھائی گئی ہے کہ انسان دعا پڑھے اور کروٹ بدل کر الٹی طرف, الٹی سائڈ پہ یعنی بائیں سائڈ پر تھو 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 کر کے سو جائے. پھر تو انشاءاللہ اس کو اس خواب کا کوئی برا نہیں اس پر اثر آئے گا. اور دوسرا برے خوابوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان دوسروں کو بتائے نہ, کیونکہ جب تک بتاتا نہیں ہے وہ خواب معلق رہتا ہے. جب انسان کسی برے خواب کو دوسروں کو بتاتا ہے تو پھر وہ اس کے واقعہ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے برا خواب انسان کسی کو نہ بتائے. پھر جو سچے جو خواب ہیں تو اس کو بھی انسان اگر کسی کو بتائے تو یہ دھیان رکھے کہ جیسا دیکھا ایگزیکٹلی ویسا بتائے, ٹھیک ہے. اس کو جیسے ہاں برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, یا پھر انسان کا معدہ خراب ہوتا ہے, کبھی کچھ کھانا کھا لیا ایسا زیادہ کھا کر فوراً سو گیا, تب بھی برے خواب آتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. لیکن بہرحال انسان برے خوابوں سے اللہ کی پناہ مانگے, کیونکہ خواب برا آتا ہے تو انسان کے اوپر برا ایفیکٹ آتا ہے. اس کے صبح ہم اٹھتے ہیں تو ہماری طبیعت بوجھل ہوتی ہے جب ہم برا خواب رات کو دیکھا ہوتا ہے. تو اس لیے انسان اللہ سے پناہ مانگ لے تو انشاءاللہ اس کا برا اثر نہیں آئے گا. اور جب خواب کی بتائیں تو اس کو ایگزیکٹ بتائیں, ٹھیک ہے, اس لیے کہ انسان اگر خواب کے بتانے میں غلطی نہ کرے.
خواب کے بارے میں یہی بات ہمیں بتائی گئی کہ خواب معلق رہتے ہیں، اچھے یا برے کوئی بھی خواب ہے اگر آپ کسی کو نہیں بتاتے تو وہ معلق ہوتے ہیں، لیکن جب آپ دوسروں کو بتانا شروع کرتے ہیں تو وہ پھر واقعہ ہونے کے ہو سکتا ہے. تو ہمارے بتانے میں مسٹیک اگر ہوئی، کیونکہ خواب میں چیزیں ظاہری نہیں نظر آتی، جیسے اب علم دودھ سے علم کی تعبیر کی گئی، یعنی کہ اسی طرح خواب میں اشارے ہوتے ہیں. خواب میں عام طور پر ظاہر چیز جیسی ہے ایسے ہی ایگزیکٹ نظر نہیں آتی، اس وجہ سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ اس کو ایگزیکٹ سناؤ، اگر سناؤ تو ایگزیکٹ سناؤ، ورنہ اپنے حد تک رکھو، اور کسی ایسے پرسن کو سناؤ کہ تم کو اس سے تعبیر صحیح مل سکنے کا، یعنی کہ زیادہ چانس ہے کہ وہ سمجھدار اور علم والا پرسن ہے اور اس کو اس علم سے دلچسپی بھی ہے، اس نے کچھ سیکھا بھی ہے، تو ایسے پرسن سے پوچھے خواب کی تعبیر. تو انشاءاللہ یہ ساری خواب کی باتیں ہیں. اب اس حدیث میں ایک اور ہمیں چیز ملتی ہے، وہ حضرت عمر کے فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کا ایک خاص رتبہ اور مقام تھا. اور دیکھیں یہاں پر ہمیں ایک بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اس کا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا، وہ صحابہ میں ان کے مقام کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی تھے، اور اسلام کے لیے ان کا جو کچھ قربانیاں اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا. اور ان کی ہم فضیلت یہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت سے ہم یہ سمجھے کہ حضرت ابوبکر سے ان کا بڑا مقام تھا. ان کا اپنا اپنا مقام تھا، ہم کوئی کمپٹیشن نہیں کر رہے ان کا، لیکن ہمیں یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہے کہ آپ جو ہیں آپ کی فضیلت تھی. آپ اور اس ایک منٹ میں ذرا سا اوکے، تو ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانتے ہیں. ان کا نسب نامہ کیا تھا؟ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن زرح بن عدی بن کعب بن لوئی بن غالب. تو یہ کعب بن لوئی جو ہے، یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا شجرہ مل جاتا ہے نسب میں. اور ان کا لقب، حضرت عمر کا لقب فاروق تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ لقب لے کر آئے تھے، واللہ عالم. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا. اور حضرت عمر جو ہیں وہ اپنی عدالت، علم، سیاست، حسن تدبیر، انتظام ملکی میں بے نظیر سمجھے جاتے ہیں. اور ان کے بارے میں بہت سی باتیں، لیکن میں صرف آپ کو کچھ احادیث سنا رہی ہوں حضرت جو صحیح بخاری میں نقل کی گئی ہیں. تو صحیح بخاری میں حدیث 3679 ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. یہ بھی خواب کی بات ہے کہ آپ نے جنت میں خوبصورت محل دیکھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہا کہ اس محل کو اندر سے دیکھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت عمر کی غیرت کا خیال آیا اور میں اندر داخل نہیں ہوا. یہ معراج کے وقت کا بھی واقعہ ہو سکتا ہے اور یہ خواب بھی ہو سکتا ہے، چونکہ یہ میں نے صرف حدیث کا چھوٹا سا، مگر یہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا جنت میں گھر دیکھا تھا، اور وہ محل جو ہے بہت خوبصورت لگا تھا آپ کو، اور آپ چاہ رہے تھے آپ جائیں اندر. مگر جب پتہ چلا حضرت عمر کا ہے تو آپ جو ہے وہ، چونکہ حضرت عمر فاروق بہت غیرت والے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. اور یہ حدیث، یہ بات سن کر حضرت عمر بہت رو دیے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی آپ سے تھوڑی غیرت کرتا. لیکن بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے بتایا. پھر ایک اور خواب کا ذکر ہے حدیث 3682 میں، یہ بھی میں مختصر بتا رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنے آپ
کوئی ایک کنویں سے ایک بڑا سا ڈول کھینچ رہے تھے خواب میں، اور جس کی لکڑی خرچ کی تھی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ ایک کنویں سے پانی نکال رہے تھے اور ڈول سے کھینچ رہے تھے. تو پھر حضرت ابوبکر آئے تو انہوں نے ڈول سے کھینچنا شروع کیا، مگر تھوڑی کمزوری تھی حضرت ابوبکر کے کھینچنے میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، حضرت فرمایا اللہ ان کی مغفرت کرے. یعنی یہ جب یہ خواب بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا. پھر خواب ہی میں آپ نے فرمایا کہ پھر عمر آئے اور ان کے ہاتھ میں وہ ڈول ایک بہت بڑے ڈول میں کی صورت اختیار کر گیا. یعنی آل آف اے سڈن جس ڈول سے حضرت ابوبکر پانی نکال رہے تھے وہ ایک بہت بڑی سائز کا ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان جیسا مضبوط اور باعظمت اکبری نہیں دیکھا. اور اکبری کا مطلب ہوتا ہے کوئی سردار یا حکمران مضبوط، تو جو اتنی مضبوطی سے کام کر سکتا ہے. تو انہوں نے اتنا کھینچا کہ لوگ سیراب ہو گئے اور اپنے اونٹوں کو پلا کر اپنے ٹھکانے پر چلے گئے. تو اب اس حدیث سے جو معنی لیا گیا وہی حضرت عمر کے دور خلافت کی طرف اشارہ ہے یہ، کیونکہ اکبری جو ہوتا ہے وہ سردار یا حکمران کے لیے بولا جاتا ہے. تو چونکہ حضرت عمر جو تھے وہ 12 سال تک انہوں نے حکومت کی اور خلیفہ رہے، اور جو اسلام کو شوکت اور عظمت نصیب ہوئی اور اسلامی حکومت بہت پھیل گئی، تو اس وجہ سے یہ خواب کی اس کی تعبیر یہ کی گئی. اس کے علاوہ کچھ اور حدیثیں ہیں، بخاری کی ساری حدیثیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد پھر ہمیشہ عزت حاصل رہی، کیونکہ حضرت عمر جو تھے وہ تھوڑی دیر سے اسلام میں داخل ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق تو فوراً ہو گئے تھے، مگر حضرت عمر جو تھے وہ مخالف کرنے والوں میں تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا یا اللہ اسلام کو عمر یا ابو جہل کے اسلام سے عزت عطا فرما. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے حق میں آپ کی یہ دعا قبول فرمائی تھی. تو جب حضرت عمر جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو 40 مسلمان تھے اس زمانے میں، تقریباً 40 کے قریب، اور وہ چھپ چھپ کر اپنی عبادات کرتے تھے. مگر خانہ کعبہ میں پہلی بار اعلانیہ مسلمانوں نے نماز پڑھی تھی حضرت عمر فاروق کے اسلام میں آنے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق دو مضبوط جب لوگ آ گئے ان 40 آدمیوں میں، تو پھر اتنی جرت کی گئی کہ کعبہ میں نماز پڑھی گئی تھی. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ لقب دیا فاروق کا. تو دوسری حدیث ہے، حضرت انس بن مالک نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر چڑھے. یہ جنگ احد کے وقت کا واقعہ ہے. تو آپ کے ساتھ ابوبکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے. پہاڑ لرزنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے اسے مارا اور فرمایا احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تو 2 شہیدوں میں حضرت عمر کی شہادت کی پیشن گوئی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی تھی. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی. ایک دفعہ کا واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کر رہے ہیں اپنے والد سے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اندر داخل ہونے کی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی چند عورتیں یعنی کہ امہات المومنین میں سے بیٹھی ہوئی تھیں، اور آپ کی آواز سے بھی بلند آواز کے ساتھ آپ سے نان نفقہ کی زیادتی کی درخواست کر رہی تھی. یعنی کہ جس وقت حضرت عمر نے اجازت چاہی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویاں جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھی تھی اور بڑی آواز تھوڑی آواز سے بات کر رہی تھی اور آپ سے نان نفقہ یعنی اپنے اخراجات کا الاؤنس بڑھانے کے لیے بحث کر رہی تھی. تو
جو ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی تو وہ تمام کھڑی ہو کر پردے کے پیچھے جلدی سے بھاگ کر چھپ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور حضرت عمر داخل ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ان عورتوں پر ہنسی آ رہی ہے جو ابھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، لیکن تمہاری آواز سنتے ہی سب پردے کے پیچھے بھاگ گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ڈرنا تو ان کو آپ سے چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے عورتوں سے کہا، اے اپنی جانوں کی دشمنوں، تم مجھ سے تو ڈرتی ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی ہو؟ عورتوں نے کہا، ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، حضور اکرم رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آپ کہیں زیادہ سخت ہیں۔ اس پر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کبھی شیطان تم کو کسی راستے پر چلتا دیکھ لیتا ہے تو اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے۔ یہ بڑی پیاری حدیث ہے، اس میں بہت سے فائدے نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ بہرحال اس وقت تو وقت نہیں ہے کہ میں ان میں جاؤں، لیکن پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے جو طریقہ تھا، بہت نرم مزاج تھے اور بہت فرینڈلی، ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ دوستانہ انداز میں معاملہ کرتے تھے۔ پھر دوسری بات یہ پتہ چلتی کہ یہ حدیث پردے کے حکم سے پہلے کی ہے، کیونکہ ورنہ تو پردے کا حکم ہوتا تو ان کا بھاگ جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تعجب کا بات نہیں ہوتی کہ وہ لوگ پردے کا حکم ہے تو چلی گئیں، لیکن یہ لوگ پردے کے پیچھے حضرت عمر سے ڈر کر چلی گئی تھی، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرا رہے تھے۔ تو ایسے، اور پھر حضرت عمر فاروق کا رعب جو تھا وہ بھی بہت تھا۔ تو بہرحال اس سے ہمیں آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی باروب شخصیت تھی ان کی۔ تو یہ کچھ احادیث تھی۔ پھر حضرت عمر جو تھے وہ 7 میں اسلام لائے تھے، یعنی نبوت کو جب 7 سال ہو گئے تھے جب اسلام لائے، اس وقت 40 کے قریب مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو پہلی بار کعبہ میں نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمر فاروق کا لقب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام اہم غزوات میں شامل رہے اور حجۃ الوداع میں بھی ساتھ تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کو 2 وزیر کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء کی ان کو حیثیت حاصل تھی، تمام اہم مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ لیتے تھے، اور یہ ایک طرح سے آپ کی تربیت تھی ان لوگوں کی کہ آپ ان سے مشورہ لے کے ان کی تربیت بھی کرتے جا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے بعد انہوں نے خلافت کا بوجھ اٹھایا۔ تو اور جب حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو صرف 2 سال زندہ رہے، تو اسی وجہ سے ان کو بہت بڑی خلافت ان کی نہیں ہوئی۔ پھر حضرت ابوبکر کے وقت میں جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سے لوگوں نے فتنہ اٹھایا، مرتد ہونے لگے لوگ، اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو یہ سارے فتنے اٹھے تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، تو حضرت ابوبکر صدیق کو ان سارے معاملات کو ڈیل کرنا پڑا۔ اس وجہ سے ان کی حکومت جو تھی وہ حجاج کے ایریا سے آگے بہت زیادہ نہیں پھیل سکی تھی، اور صرف 2 سال زندہ رہے تھے۔ لیکن اس دوران حضرت عمر جو تھے وہ ان کے خاص وزیر تھے، ان کے ساتھ مشورہ، ہر چیز کے مشورے میں شامل تھے۔ یہ ایک طرح سے حضرت عمر کو 2 طرح سے ٹریننگ ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر حضرت ابوبکر کے ساتھ۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ خلیفہ بنے 13 ہجری میں ان کو خلافت ملی تھی، تو پھر اسلام میں بہت سی فتوحات ہوئی، عراق، ایران، دمشق، حمص، بیت المقدس، مصر وغیرہ سارے فتح ہوئے تھے، اور اسلام کی حکومت اتنی وسیع ہونے کے باوجود بہت مضبوط تھی، یعنی کہ فتنے اس دور میں فتنے نہیں ہوئے، تمام گورنر جو تھے وہ آپ کے فرما بردار تھے۔ پھر
شہادت کس طرح سے ہوئی آپ کی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ایک پارسی غلام تھا، فیروز نام تھا اس کا، وہ اپنے آقا کی شکایت لے کر آیا حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر نے جب ان کا فیصلہ کیا تو وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ غلام کی جو شکایت ہے وہ کوئی حق پر نہیں ہے، تو انہوں نے اس کی شکایت کا کوئی نوٹس نہیں لیا. اس پر وہ شخص جو تھا وہ بہت غصے میں آیا اور اس نے فجر کی نماز میں خنجر لے کے مسجد میں چھپ گیا. اور چونکہ اس وقت اندھیرا ہوتا تھا، فجر کی نماز میں جلدی پڑھتے تھے، تو وہ چھپا ہوا تھا، کسی کو نظر نہیں آیا. اس نے جماعت آپ جو تھے وہ امام تھے حضرت عمر اور امامت کر رہے تھے، ایسے میں ان کو 6 بار خنجر سے اس نے وار کیا آپ پر اور اس سخت زخمی کر دیا. اسی زخم کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی. شہادت سے پہلے لوگوں نے آپ سے اصرار کیا کہ آپ آئندہ خلیفہ، آپ کے بعد خلیفہ کے لیے کچھ نشاندہی کر دیں، تو انہوں نے 6 لوگوں کو منتخب کیا اور کہا کہ تم اپنے اندر سے ایک کو خلیفہ چن لینا. تو یہ لوگ جو تھے وہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم تھے. پھر انہوں نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا تھا. اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے، آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا تھا. تو پھر وہاں جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق کو دفن کیا گیا تھا. پھر لیکن ابھی ایک جگہ باقی تھی، حضرت عائشہ نے اس جگہ کو اپنے لیے سوچا تھا، لیکن حضرت عائشہ سے حضرت عمر فاروق نے اجازت مانگی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کی اجازت اگر آپ دیں، اور حضرت عائشہ نے خوشی سے دے دی تھی اجازت. تو پھر ان کی وفات جو ہے وہ پہلی محرم 24 ہجری میں ہوئی اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا. اب تھوڑا سا خلاصے کے طور پر انشاءاللہ آپ کو کچھ فائدے بتا دیتی ہوں اس حدیث کے، کہ دودھ اور علم میں اشتراک، دونوں میں کثیر نفع ہے اور باعث خیر ہے دونوں، اور انسان کی جسم اور روح کی غذا بنتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ خواب جو ہے وہ سچے بھی ہو سکتے ہیں اور بے فائدہ، اور برے خواب بھی ہو سکتے ہیں. تو سچے خواب جو ہیں ان کو رؤیا کہتے ہیں، اور جو شیطان کی طرف سے برے خواب ہوتے ہیں ان کو حلم کہتے ہیں. پھر خواب جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ظاہری بات پتہ چلے، بلکہ وہ اشاروں میں ہوتے ہیں، ان کی تعبیر کرنی پڑتی ہے. اور اس حدیث میں ان سے مراد جو ہے وہ کتاب اور سنت کی روشنی میں امور سیاست کا علم ہے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا تھا. پھر 4 خلیفہ راشدین میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی خلافت کو زیادہ مضبوط بنایا، اور حضرت عمر جو تھے وہ ان کی حکومت جو تھی وہ بہت، ان کا کنٹرول بہت سخت تھا کہ کسی نے فتنے کی لیے سر نہیں اٹھایا، تمام مکمل اطاعت حاصل تھی. لیکن جیسے ہی حضرت عمر کی شہادت ہوئی اس کے بعد فتنے اٹھنے شروع ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ حضرت عمر کو اور فتنوں کے درمیان دروازہ قرار دیا تھا کہ یہ دروازہ اگر ٹوٹے گا پھر فتنوں کو کوئی فتنے نہیں رک سکیں گے، ہمیشہ کے لیے فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا، یعنی دروازہ جس دروازے سے فتنے داخل ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جائے گا. تو حضرت عمر فاروق کو آپ نے کی یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دروازہ قرار دیا تھا فتنوں کو روکنے کا، کیونکہ حضرت عثمان کی شہادت بھی ان فتنوں کی وجہ سے ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی بہت سے اختلافات امت میں ہوئے اور بہت سے فتنے ہوئے. تو یہ الحمدللہ یہ ہمارے آج کا لیسن پورا ہوا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے یہ فائدہ مند بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، توفیق دے کہ ہم اچھی طرح ان کو سیکھیں، سمجھیں، اور اپنے آپ کو جس حد تک اس علم سے سیر کر سکتے ہیں ہم کریں. کبھی یہ نہ سوچے کہ بس میں نے اتنا علم حاصل کر لیا ہے کہ میرے لیے کافی ہے،
کیونکہ علم کا حاصل کرنا اپنے طور پر بھی ایک عبادت ہے اور یہ جنت کا راستہ ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کو جب تک جتنا بھی انسان حاصل کرے کبھی یہ نہ سمجھے کہ مجھے بہت مل گئی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم سب کے علم میں اللہ برکت دے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے فائدے بنا دے اس کے لیے، اور ہمیں جو بھی اللہ عطا کرے اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. ہمارے اولادوں کو، ہمارے خاندانوں میں سے فتنے نہ ہونے دے. اللہ سب کو صحیح علم عطا کرے اور اس علم پر اور ایمان پر سب کی زندگی گزارے انشاءاللہ، آمین. اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یونائٹ کر دے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں محبتیں دے، اور جو آج مسلمان بٹے ہوئے ہیں اور فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فتنوں کو دور کر کے مسلمانوں کو پھر سے مضبوط کر دے جیسے حضرت عمر کے وقت میں تھا انشاءاللہ، آمین. تو جزاک اللہ خیر. ہم دعا کر لیتے، اس کے بعد آپ لوگ سوال جواب کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اور میں اس کو پاز کر دیتی ہوں.